عورت یہ ایک کام کرتی ہے اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچے اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہیں نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرمانبرداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بچ جائے، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہے، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، جائیدہ بچے جننے والی عورت یعنی جائیدہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں جیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا، وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا، اسلام نے عورت کو سونے چاندی زیورات اور ریشم کے استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکے۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے
अपने शोहर को दिखाने के लिए बनाव श्रृंगार करके गैर महरम मर्दों के सामने पेश न हो, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होगा। ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान के किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती। और सही अल तरगीब की रिवायत भी सुनने वाली है। फरमाया ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती कि जिसको कहा गया कि तुम जनाजा ना पढ़ाओ लेकिन फिर भी वो जनाजा पढ़ाता है, कहता है कि मैं ही पढ़ाऊंगा और जिद करता है। ये मुसलमान ने कहा कि आप पढ़ा दे, आप पढ़ा दे, कोई पढ़ा दे। दुआए इखलास ये कर दे कि उसकी बख्शीश फरमा दे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमा दे। ये कोई नंबर लेने वाली बात तो नहीं है कि इस पर कोई झगड़ा किया जाए कि बस मैं पढ़ाऊंगा, कोई और न पढ़ाए। किसी आम मुसलमान जो कलीमा गो है, अकीदे वाला है, उसके पीछे हम सबकी नमाज हो जाती है, कोई अर्ज नहीं है। अगर इल्म वाला भी ये सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो पढ़ूंगा, तो ये इल्म का रंग तो न हुआ। इल्म का रंग तो ये है कि मेरा प्यारा भाई पढ़ेगा, मैं उसके पीछे पढ़ूंगा, मेरा ये प्यारा भाई पढ़ाएगा, ये भी मुसलमान है, मैं इसके पीछे भी पढ़ूंगा। ये दोनों मुझसे एक नहीं, 10 नहीं, 100 गुना ज्यादा नेक है। ये तो मेरा रब जानता है मैं क्यों इस तरह की सोच बना बैठा हूँ कि मुझसे कोई बड़ा, कोई नेक नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे नेक बंदे इस दुनिया में रखे हैं, हमने कभी उनसे मुलाकात नहीं की होगी। अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे हैं। इमाम बागी कहा करते थे कि तकवा की तारीफें तो लोग बहुत करते हैं, तकवा ये भी है कि उस वक्त तक इंसान सही मुत्तकी नहीं बनता जब तक दूसरों को अपने से अच्छा नहीं समझता। ऐसा तकवा भी हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत नसीब फरमाए और सबकी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।